اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب یونس علیہ السلام نے 30 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن 30 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں صرف 2 لوگ جناب یونس علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان میں سے ایک عالم تھا اور ایک عابد۔ جب 30 سال کی تبلیغ کے بعد جناب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 بندوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لا رہا ہے تو انہوں نے بد دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب جناب یونس علیہ السلام نے اپنے اس فیصلے کے متعلق ان 2 بندوں کو بتایا جو عابد اور عالم تھے، عابد اس فیصلے کے ساتھ متفق تھا کہ جناب یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنی چاہیے، لیکن جو عالم تھا وہ جناب یونس علیہ السلام سے اتفاق نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ دعا کریں گے قوم کے اوپر عذاب کے نازل ہونے کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ بے شک گنہگار ہی کیوں نہ ہو، خطا کار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب نازل ہونے کے عمل سے راضی نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بد دعا نہ کریں۔ لیکن جناب یونس علیہ السلام نے اپنے اس عابد جو ان پر ایمان لایا تھا اس کے مشورے کو ترجیح دی اور بد دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب یونس علیہ السلام کی اس بد دعا کو قبول کیا اور وہی فرمائی کہ فلاں دن فلاں وقت پہ اس قوم پہ عذاب نازل ہوگا۔ جب اللہ کا بتایا ہوا وعدہ والا دن آیا کہ اس دن عذاب نازل ہوگا تو جناب یونس علیہ السلام اپنے اس عابد کے ساتھ اس شہر سے نکل گئے۔ عالم اسی شہر میں رہا، اس نے کہا جی میں یہیں رہوں گا، میں نے نہیں جانا ہے، چونکہ وہ عذاب کا دن تھا تو جو وقت عذاب کا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، جیسے جیسے وہ وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے عذاب کے آثار، عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ عذاب کے آثار اور نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو جناب یونس علیہ السلام کی قوم پریشان ہوئی۔ انہوں نے جناب یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ عذاب واپس ٹال جائے، لیکن جناب یونس علیہ السلام وہاں ہوتے تو ان کو ملتے۔ بالآخر اسی طرح وہ سرگرداں پریشان تھے کہ اس عالم نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو اگر یونس علیہ السلام نہیں ہے تو کیا ہوا، یونس علیہ السلام کا خدا تو موجود ہے، یونس علیہ السلام کا اللہ تو موجود ہے، سارے لوگ اس اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، خشوع و خضوع کرو، تضرع کرو، گریہ و زاری کرو اور معافی مانگو، توبہ کرو، ممکن ہے کہ اللہ تم پہ رحم کر دے۔ قوم نے اس عالم کی بات کو سنا۔ کسی نے پوچھا کہ اب یہ بتائیں کہ ہم کیسے گریہ وزاری کریں، کیسے تضرع کریں، کیسے دعا کریں، کیسے گڑ گڑائیں۔ عالم نے ان کو مشورہ دیا کہ سب لوگ اپنے گھروں سے نکلو، مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے، دودھ پیتے بچے بھی گھروں سے باہر لے آؤ، مال مویشی، بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینسیں، جو کچھ بھی ہے ان کو بھی باہر لے آؤ، ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور میدان میں جمع ہو کر پہلا کام یہ کرو کہ دودھ پیتے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو، چاہے وہ بچے انسانوں کے ہوں چاہے وہ بچے جانوروں کے ہوں، بھیڑ بکریوں کے ہوں، سب کو ماؤں سے جدا کر دو اور خود اللہ کی بارگاہ میں توبہ، استغفار، گریہ وزاری کرو۔ جناب یونس علیہ السلام کی قوم نے یہی کام کیا، سب ایک میدان میں جمع ہو گئے، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب بچے ماں سے جدا ہوتے ہیں، چاہے انسان کے ہوں چاہے جانور کے ہوں، بچوں نے رونا شروع کر دیا، جو جانوروں کے بچے تھے انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور جو قوم تھی، جو انسان تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی، یا ارحم الراحمین رحم فرما، گریہ کیا، تضرع کیا، زاری کی، روئے، گڑ گڑائے۔ عذاب کے آثار جو بالکل ظاہر ہو چکے تھے، ہر طرف تاریکی چھا چکی تھی، تب اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان سے ٹال دیا اور ایک پہاڑ پر عذاب کو نازل کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہلا عذاب تھا جو آیا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹالا ہے، وگرنہ طول تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آئے ہوئے عذاب کو رب نے ٹالا۔ کچھ دن بعد جناب یونس علیہ السلام واپس شہر کی طرف آئے کہ جاؤں جا کر وہاں کے حالات دیکھوں، تباہ و بربادی جو ہوئی ہے اس کو دیکھوں۔ جب جناب یونس علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لوگ خوش
خوش باش اپنے کام کاج کر رہے ہیں، خوشحال ہیں، کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آیا۔ اسی دوران جناب یونس علیہ السلام کو ایک بندہ ملا، وہ بندہ جناب یونس علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا۔ حضرت نے اس شخص سے پوچھا کہ قوم یونس کا کیا ہوا؟ اس شخص نے بتایا کہ جناب یونس علیہ السلام نے بد دعا کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا کو قبول کر لیا تھا، عذاب کا دن، عذاب کا وقت اللہ نے بتا دیا تھا، اور خود جناب یونس علیہ السلام اس شہر سے نکل گئے تھے۔ لیکن جو جناب یونس علیہ السلام کی قوم تھی وہ ایک میدان میں جمع ہوئی، اس نے گریہ وزاری کی، اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، استغفار کیا، رب نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ جب جناب یونس علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو وہ بڑے ناراض ہوئے اور غصے سے اس شہر سے نکل گئے اور دریا کی طرف گئے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں پہ کشتی تیار تھی، جناب یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چل پڑی، بیچ دریا کے جب کشتی پہنچی تو کشتی کے سامنے ایک بہت بڑی مچھلی آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس مچھلی نے کشتی کا راستہ روک لیا۔ اب جناب یونس علیہ السلام کو وہ پکڑنے کے چکر میں تھی۔ یونس علیہ السلام کشتی کے اگلے حصے سے اٹھ کے پچھلے حصے میں آ گئے۔ جیسے پچھلے حصے میں آئے وہ مچھلی پچھلے حصے کی طرف آ گئی۔ ملا نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کشتی میں جتنے بھی سوار ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا سوار ہے جو کوئی غلام ہے اور اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دے۔ لیکن جب کسی شخص نے کوئی چھلانگ نہ لگائی تو اس ملا نے کہا قرہ نکال۔ جب قرہ نکالا گیا تو قرہ جناب یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ اب ان کشتی والوں کا پروگرام تھا کہ جناب یونس علیہ السلام کو اٹھا کے دریا میں پھینکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی عمل کرتے جناب یونس علیہ السلام نے خود ہی چھلانگ لگا دی۔ جب جناب یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اس مچھلی نے جناب یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں جناب یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اس جملے کے ساتھ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 3 دن 3 راتیں جناب یونس علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ توبہ کی، استغفار کی، گڑ گڑائے، معافی مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا۔ 3 دن کے بعد جناب یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے ساحل پہ اگل دیا۔ اب جب 3 دن کے بعد وہ ساحل پہ جناب یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے اگلا تو اب صورتحال یہ تھی کہ جسم پہ کوئی بال نہیں تھا، جلد انتہائی نازک ہو چکی تھی۔ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے انتہائی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک کدو کی بیل کو خلق فرمایا۔ جناب یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل کے نیچے آرام کرتے، دن گزرتے گئے۔ کچھ دن کے بعد جناب یونس علیہ السلام کی جو جلد تھی وہ ذرا صحت پکڑ گئی، خود طاقتور ہو گئے۔ جب صحت اور طاقت بحال ہوئی تو جناب یونس علیہ السلام اس بیل کی چھاؤں کے نیچے سے نکلے اور دریا کے کنارے چلنا شروع کر دیا، ذرا ٹہلنے کے لیے گئے۔ جب وہ کچھ دیر ٹہل کے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو بیل تھی وہ خشک ہو گئی ہے۔ خشک بیل کو جب یونس علیہ السلام نے دیکھا تو بڑے غمگین ہوئے۔ آواز قدرت آئی کہ یونس کیوں غمگین کھڑے ہو؟ ہاں میرے اللہ، یہ بیل تھی، اس کے سائے میں کچھ دن رہا ہوں، اس کے سائے میں نے سکون حاصل کیا ہے، اب یہ خشک ہو گئی ہے تو اس کے خشک ہونے کی وجہ سے دل غمگین ہے۔ آواز قدرت آئی کہ یونس یہ بیل تم نے نہیں لگائی، اس کو پانی تم نے نہیں دیا تھا، لیکن اس کو سوکھا ہوا دیکھ کر تم غمگین ہو گئے ہو اور خود مجھ سے 1,00,000 بندوں کو، 1,00,000 مخلوق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دعا مانگ رہے تھے، تب تمہارا دل غمگین نہیں ہوا؟ جبکہ وہ میری مخلوق ہے، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، میں نے ان کو رزق دیا ہے، میں نے ان کو پروان چڑھایا ہے۔ ایسی مخلوق کو، جو میری مخلوق ہے، جن کو میں نے خلق کیا ہے، جن کو میں رزق دیتا ہوں، جن کو میں نے پروان چڑھایا ہے، یہ مخلوق مجھے بڑی پیاری ہے، اور تم میری اس مخلوق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مجھ سے دعا مانگ رہے تھے۔ آواز قدرت آئی، اب واپس جاؤ اور اپنی قوم کے ساتھ رہو۔ اس پورے واقعہ میں 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک، رب اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بندے گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، جیسے بھی ہوں، رب کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی بند دروازے ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، آپ 3 دن 3 راتیں
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھومتے سوتے جاگتے ذکر یونسیہ کا ورد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل دور فرمائے گا، آپ کی حاجت پوری فرمائے گا، آپ کی تکلیف کو ختم فرمائے گا، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی بند دروازے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دروازوں کو کھول دے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے دوسرے مومنین مومنات تک صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کیجئے گا۔ کسی مومن کسی مومنہ کی مشکل دور ہوتی ہے تو اس کا اجر آپ کے اور بندہ حقیر کے نام اعمال میں درج کیا جائے گا۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے، تمام مومنین مومنات کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔